بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ حضرت عثمان کا انٹروڈکشن، ان کی فیملی کس سے بلونگ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا، یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں۔ اس ویڈیو میں ان کی شہادت سے پہلے انہوں نے کون سے امپورٹنٹ کام کیا، اور ان میں سے ایک امپورٹنٹ کام جو ان کی شہادت کی وجہ بھی بنا، جو بلوائیوں نے اس چیز کو ریزن بنایا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے حضرت عثمان کو جامع قرآن کہا جاتا ہے۔ جامع قرآن کا مطلب ہے کہ حضرت عثمان نے سب کو ایک قرآن پاک پر جمع کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان کے علاقے میں دیکھا کہ لوگ مختلف قبائل کی زبانوں میں قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری قرآن تمہارے سے اچھی ہے، یعنی کہ ہر قبیلہ ہی کہتا ہے کہ ہم لوگ صحیح پڑھ رہے ہیں۔ دراصل اہل شام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت کے مطابق قرآن مجید پڑھتے تھے، اور اہل عراق نے یہ قرأت کبھی نہیں سنی تھی، اور اہل عراق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں تلاوت کرتے تھے، اور اس قرأت سے اہل شام ناآشنا تھے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کی قرأت سے ناآشنا تھے۔ اور یہیں سے اور پھر حضرت حذیفہ نے تمام معلومات حضرت عثمان تک پہنچائی۔ حضرت عثمان نے خود سارے قبیلوں کا دیکھا، اور حضرت عثمان نے پھر اس چیز کی مجلس شورا میں مشورہ کیا کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی قرآن پاک پر جمع کیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم کاموں میں جامع قرآن۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو جب جمع کروایا، اور اس عمل کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مصحف کا مطلب ہے قرآن پاک، اور عثمانی یعنی حضرت عثمان نے اس کو جمع کیا۔ یہ قرآن کا ایک معیاری نسخہ تھا جو انہوں نے مختلف صحابہ کرام سے جمع کیا تھا۔ یہ کام اس لیے کیا گیا تھا تاکہ امت مسلمہ میں قرآن کی تلاوت اور حفظ میں یکسانیت رہے۔ سب سے پہلے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت حفصہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کو ترتیب دیا تھا وہ موجود تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ قرآن پاک حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد یہ قرآن پاک حضرت عمر فاروق کے پاس آ گیا، اور حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد قرآن پاک دوبارہ سے حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا۔ لیکن جس وقت اسلام پھیلا اور یہ سارا مسئلہ پیش آیا تو حضرت عثمان نے سب سے پہلے تو قرآن پاک کو موجود کرنے کی ضرورت اس لیے سمجھی کہ سب لوگ اپنے اپنے انداز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے، جس سے اختلافات پیدا ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں صحابہ کرام شامل تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کو مختلف حصوں کو جمع کر کے مستند نسخہ تیار کیا۔ یہ کمیٹی ان لوگوں پر مشتمل تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، اور ان کو قرآن پاک کا حصہ یاد تھا۔ حضرت عثمان خود حافظ قرآن تھے، اس لیے انہوں نے حضرت حفصہ سے قرآن پاک لینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ جس وقت قرآن پاک تیار ہو گیا تو حضرت حفصہ کے پاس جو قرآن پاک تھا اسے میچ کیا گیا، اور وہ قرآن پاک حضرت حفصہ کی تحویل میں ہی رہا۔ اس مصحف عثمانی کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی تھی، اور اسے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ یہ نسخہ خط کوفی میں لکھا گیا تھا، اور اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے نشانات بھی موجود ہیں، کیونکہ جب انہیں شہید کیا گیا تو وہ اس قرآن کی ہی تلاوت کر رہے تھے۔ مصحف عثمانی کو مختلف مقامات پر رکھا گیا، جن میں سمرقند اور بعد میں تاشقند بھی شامل ہے۔ آج کل یہ قرآن پاک تاشقند کے ایک عجائب گھر میں موجود ہے۔ باقی جو قرآن پاک حضرت عثمان نے ان کی کاپی کروا کے بھیجے تھے وہ مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ چمڑے پر لکھے قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے جسے عثمان بن عفان نے اپنے دور خلافت میں تیار کروایا۔ اسی پر تلاوت کیا کرتے تھے حضرت عثمان۔ پہلے یہ نسخہ کسی اور ملک میں تھا، مگر امیر تیمور نے مختلف ممالک کو فتح کیا تو یہ نسخہ وہ سمرقند لے گیا۔ جب روسی انقلاب آیا تو اس وقت اس نسخے کو لینن کے گراڈ عجائب گھر میں پہنچا دیا گیا۔ پھر جب وسط ایشیا، ازبکستان، ترکمانستان وغیرہ کی ریاستیں آزاد ہوئیں تو ازبکستان کی حکومت نے پرزور مطالبہ کیا کہ ہمیں مصحف عثمانی واپس کیا جائے۔ تو اس طریقے سے مصحف عثمانی دوبارہ تاشقند کے پاس واپس پہنچ جاتا ہے۔ واپسی کی درخواست اس لیے کی گئی کہ ظاہری بات ہے حضرت عثمان کا یہ نسخہ وہ تھا جو حضرت عثمان خود تلاوت کیا کرتے تھے۔ باقی ممالک میں تو حضرت عثمان نے ان کے ساتھ دیکھ کے واپس بھیجے تھے نسخے۔ چنانچہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس قرآن مجید کو تاشقند لا کر اس عمارت میں رکھا گیا ہے۔ 2 ڈاکٹر حضرات کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کمرے کا درجہ حرارت اور ہوا میں نمی کی مقدار کو چیک کریں۔ قرآن مجید پر مختلف کیمیکلز کا سپرے کرتے رہیں تاکہ یہ نسخہ خراب نہ ہو۔
یہ نسخہ خط کوفی میں لکھا گیا ہے۔ جب حضرت عثمان کو قتل کیا گیا تو وہ اس وقت اسی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، چنانچہ حضرت عثمان کے خون کے نشانات اب بھی اس قرآن پاک پر موجود ہیں۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ تاشکند میں موجود ہے، اور یہ وہ قرآن پاک ہے جو حضرت عثمان کے پاس موجود تھا، اور اس کے اوپر قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے اوپر خون کے قطرے دھبے کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی جلدیں کروائی گئی تھی، اس کو دیکھ کر وہ بھی چمڑے پر ہیں، اور وہ مختلف ممالک میں ہیں، جیسے کہ ترکی میں بھی موجود ہیں، ترکی کی شہر استنبول میں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک میں وہ موجود پائی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان کا یہ جو قرآن پاک ہے، اس کے لیے بہت ساری جنگیں اور جنگ عظیم میں بھی اس کو کافروں نے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر دی، لیکن اس قرآن پاک کو کسی کے حوالے نہیں کیا، اور آج بھی اپنی اسی صحیح حالت میں تاشکند میں موجود ہے۔ ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ڈاکٹرز کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہمیشہ اس کمرے میں، کہ وہ اس کمرے کا ٹیمپریچر چیک کرتے رہیں تاکہ کمرے کا ٹیمپریچر آپ کے ڈاؤن نہ ہو، جس کی وجہ سے یہ جو چمڑا ہے وہ خراب نہ ہو، اور اس کی وجہ سے ہی یہ آج تک اپنی بالکل صحیح اصلی حالت میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت سی نقلیں تیار کروائیں، اور پوری جانچ پڑتال کے بعد ان کو اطراف ممالک اسلامیہ میں بائیں طور پر تقسیم کرا دیا، کہ ایک نسخہ کوفے میں، ایک بصرہ میں، ایک شام میں اور ایک مدینے میں اپنے پاس رہنے دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 مصحف تیار کروائے، اور مکہ اور شام اور یمن اور بحرین اور بصرہ اور کوفہ کو ایک ایک بھیج دیا، اور ایک مدینے میں رکھا، جو اس پر حضرت عثمان خود تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی قرآن پاک پر جمع کروایا۔ آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح ایک ہی قرآن پاک پر یہ تمام مسلمانوں کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ جمع ہوئے۔ چونکہ عربوں کی اپنی زبان عربی تھی، ان کو زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی، لیکن جو غیر عرب تھے، جن کی زبان عربی نہیں تھی اور اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، تو ان کے لیے قرآن پاک جو تھا وہ ایک ایسا ہونا چاہیے تھا جس کے اوپر زیر زبر پیش اور ان ساری علامات کا ہونا چاہیے۔ بالکل اس کے ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر اردو میں ہم دیکھیں کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر میں لفظ لکھے گا یا میں آئے گا، اور جو نہیں جانتے تو ان کے لیے پھر ہمیں زیر زبر لگانا پڑتی ہے، تو اسی لیے زیر زبر لگائی گئی۔ آپ پر ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ آپ نے قرآن پاک کو جلا دیا تھا۔ یہ جلانا عین مناسب اور متقاضی مصلحت تھا۔ یہ حکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے دیا، اور کسی بھی صحابہ نے اس پر انکار نہیں کیا۔ بعض نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کرایا اور پھر جلوا دیا، یعنی کہ جو قرآن پاک کے نسخے بہت سارے لوگوں نے خود سے تیار کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور ہر کوئی اپنے علیحدہ طرز پر تھا، تو ان کو آپ نے جلوا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4988 یعنی 4988 باب جامع القرآن میں ہے۔ اس حدیث میں یہ نکلتا ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جن کاغذوں میں اللہ کے نام ہوں ان کو جلا ڈالنا درست ہے۔ اب جو مصحف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا وہ زندگی بھر انہی کے پاس رہا۔ مروان نے مانگا بھی تو انہوں نے نہیں دیا۔ ان کی وفات کے بعد مروان نے عبداللہ بن عمر سے وہ مستعار لے لیا، اور پھر اس کے بعد اس کو بھی جلا دیا گیا۔ البتہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنا نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانگنے پر بھی نہیں دیا تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود کی وفات کے بعد معلوم نہیں وہ مصحف کہاں گیا۔ بعض روایات میں کہ حضرت علی نے بھی ایک مصحف پر ترتیب نزول تیار کیا تھا، لیکن اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کو جو منظور وہی ہوا۔ یہی مصحف عثمانی دنیا میں باقی رہ گیا۔ ہر کوئی چاہے جس کا کوئی بھی مسلک ہو، ہر فرقے کے اندر یہی قرآن پاک موجود ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ اس لیے اس مصحف کو، اس قرآن پاک کو یہ وجہ ہے کہ مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت عثمان کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے امت کو ایک قرآن پاک پر جمع کیا۔ یہ حضرت عثمان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ میں سے کون سی وجوہات تھی۔ سب سے پہلی وجہ تھی کہ آپ پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے اکابر صحابہ کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا۔ اکابر صحابہ کے ساتھ کوئی آپ کی دشمنی نہیں تھی۔ اکابر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے تھے اور کافی ضعیف ہو چکے تھے، اور وہ معزولی کا اظہار کرتے تھے کہ اب ہم سے حکومت کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالی جاتی، تو حضرت عثمان نے ان کے کہنے پر ہی ان کے استعفے کہہ لیں کہ وہ قبول کر لیا، اور اس کی جگہ پر نئے لوگوں کو لے کر آ گئے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کی جو خلافت کا دور ہے وہ تقریباً 12 سال ہے، 11 سال اور کچھ ماہ ہیں، تو اس میں ظاہری بات ہے جو لوگ بوڑھے ہو گئے تھے، جن سے کام نہیں ہوتا تھا، تو ان کو
معزول کیا گیا، اور اس میں صرف معزول کرنے کی نہیں تھی، اس میں اندر کی شرارت کیا تھی میں نے آپ سب سے شیئر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان کا جو پشت ہے وہ 5ویں پر جا کر مل جاتی ہے سلسلہ نسب، یعنی کہ ہاشمی اور امیہ خاندان کی۔ ہاشمی اور امیہ خاندان کی دشمنی کی وجہ بھی میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتائی، اور یہی وہ وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عثمان نے اس وجہ کو ختم کر دیا۔ حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیوں کا نکاح ان سے کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے حدیث بیان کی کہ عثمان میرا رفیق ہے، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو قرار دیا کہ یہ میرا جو دائیں ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو یہ چیز ختم ہو گئی۔ لیکن جو شرف پسند لوگ تھے انہوں نے حضرت عثمان کی جس وقت تخت نشینی، اس وقت سے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب امیہ خاندان کا بندہ ہاشمی خاندان پر حکومت کرے گا، اور یہ کہہ کر لوگوں کو طیش دلاتے تھے۔ اور جس وقت اکابر صحابہ معزول ہوئے اور حضرت عثمان نے یعنی کہ امیہ خاندان کے کچھ لوگوں کو حکومت کے فرائض سونپے، اور یہ نہیں تھا کہ وہ اس عہدے کے قائل نہیں تھے، وہ قابل نہیں تھے، قابل تھے، لیکن صرف کیا تھا کہ وہ امیہ خاندان سے تھے، تو لوگوں کو سب سے بڑی بات یہ مل گئی کہ لوگوں نے یہ کہہ کر لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، اور یہ وہ سازش تھی، اور منافقین کو اس میں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی کہ اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی پیچھے نہ رہ سکے، اور حضرت علی جیسے لوگ بھی حضرت عثمان سے اس بات پر خائف ہو گئے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں دیا۔ حضرت علی کے اور حضرت عثمان کے کچھ اقوال بھی اس میں نقل ہیں، اور حضرت عثمان جس وقت حضرت علی نے یہ کہا کہ آپ نے مروان کو اتنا بڑا عہدہ کیوں دیا، اور تو آپ نے کہا کہ عمر فاروق نے بھی تو ان کو عہدہ دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کی طرفداری کی ہے، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ وہ آپ کے بھی تو رشتہ دار ہیں۔ اس پر حضرت علی خاموش ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ نہیں، آپ نرمی بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان بہت نرم دل تھے، اگر کوئی سختی کرتا تھا، غلط کام کرتا تھا تو سختی سے پیش نہیں آتے تھے۔ یہ بھی آپ کی شہادت کی ایک بہت بڑی وجہ بنی تھی کہ لوگ آپ کو بہت نرم دل سمجھتے تھے اور آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور حالت یہ ہوگی کہ چند صحابہ جن میں زید بن ثابت، ابو سعید سعدی، کعب بن مالک اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم کے سوا شہر میں کوئی ایسا صحابی نہ رہا جو حضرت عثمان کی حمایت میں زبان کھولتا، اور یہ سازش صرف یہ تھی کہ امیہ خاندان کے لوگ ہاشمی خاندان کے اوپر حکومت کریں گے، اور حضرت علی جیسے جو ہستی تھی وہ بھی اس سازش سے باز نہ رہ سکی۔ جس وقت ہاشمی خاندان کے لوگ بھی آپ کے خلاف باتیں کرنے لگ گئے تو اجمی لوگوں کا ایک ٹولہ، یعنی کہ مصر، کنعان ان علاقوں کی طرف کے جو لوگ تھے، ان کو یہ کہہ کر طیش دلا دی گئی کہ حضرت عثمان نے قرآن پاک کو جلا ڈالا ہے، اور آپ کے بعد یہ سب سے زیادہ جو شورش تھی اس کے اندر اٹھی۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ عربی لوگ نہیں تھے، یہ اجمی مسلمان تھے جو اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان نے کیوں ایسا کیا۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت عثمان نے جس وقت قرآن پاک کو ایک جگہ پر ترتیب دے لیا، لکھ لیا، حضرت حفصہ کے قرآن پاک سے میچ کر لیا۔ حضرت عثمان خود حافظ قرآن تھے الحمدللہ ماشاءاللہ، تو ان کو ویسے ضرورت نہیں تھی، لیکن جس وقت مکمل ہوا اور قرآن پاک لکھنے میں وہ سارے صحابہ شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھا کرتے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے باقی وہ قرآن پاک جو مختلف علاقوں میں لوگوں نے خود اپنے صحیفے تیار کر کے رکھ لیے تھے اور اس میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی تھی، تو آپ نے ان سب قرآن پاک کو ایک طرف کر کے جلا دیا۔ اور آپ کی شہادت کی جو دوسری وجہ بنی، چوتھی وجہ، وہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل، بردبار اور حلیم طبیعت کے مالک تھے۔ شروع سے ہی سخاوت بھی آپ ان کی پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ وہ سخی بھی انتہا کے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے تھے، بہت زیادہ غلطیاں کرتے تھے اور پھر آپ سے معافی کے طلبگار ہو جاتے تھے، تو آپ سے معافی مانگنا شروع ہو جاتے تھے اور آپ اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے معاف فرما دیتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جس وقت آپ کے خلاف شورش اٹھی تو وہ لوگ جنہوں نے زیادہ غلطیاں کی ہوئی تھیں وہ بھی آپ کے مخالف ہو گئے۔ اصل میں حکومت کا جو لالچ ہوتا ہے یہ بہت برا لالچ ہوتا ہے، اور اجمی لوگ جو کہ حضرت عثمان کی خلافت کے تھے خلاف، وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان خلیفہ سے اتر جائیں۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اب ہمارے علاقے کے کسی لوگوں کا جو بندہ ہے نا وہ خلیفہ ہونا چاہیے، عرب کے لوگوں کا کوئی بندہ خلیفہ نہ ہو۔ اس طرح تقریباً 700 سے لے کر 1000 تک تعداد پائی جاتی ہے ان بلوائیوں کی جنہوں نے آپ کے گھر کا
محاصرہ کر لیا تھا۔ یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عثمان غنی جو مسلمانوں کو پانی کی کنویں خرید کر وقف کیا کرتے تھے، غلے کے جو اونٹ ہوتے تھے وہ خرید کر وقف کر دیا کرتے تھے، اور جس وقت جنگ ہوتی تھی تو اپنا تمام مال و دولت پیش کر دیا کرتے تھے، اسی عثمان غنی کے گھر کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ وہی عثمان غنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹائم پر مختلف آیات نازل فرمائی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنت میں رفیق قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ مسجد نبوی کے ساتھ جو جگہ خالی تھی تو آپ نے وہ ایک یہودی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جگہ یہ خرید کے مسجد نبوی کے احاطے میں شامل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے گا، یعنی جنت میں اس کا محل بنائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ خریدی اور اس کو مسجد نبوی کے لیے دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ذوالنورین فرماتے تھے کہ میرے دو نوروں والے حیا کے پیکر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کے فرشتے نے حضرت عثمان سے حیا کرتے تھے، وہی عثمان کے گھر کو 40 دن کے لیے محاصرہ کر لیا گیا، آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، باہر سے کوئی آپ سے نہیں مل سکتا تھا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے آپ نے کئی دفعہ پکارا اور آپ نے حضرت علی کے نام پہ پیغام بھیجا کہ علی کو کہو کہ عثمان بلا رہا ہے، حضرت علی آئیں اور پانی کا مشکیزہ بھی لائیں، لیکن باغیوں نے جس وقت وہ اندر والے دروازے تک پہنچنے والے تھے اس کو تیر مار کر پھاڑ دیا اور وہ پانی نہ پہنچ سکا، اور حضرت عثمان علی کو بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ تو حضرت علی نے اپنا امامہ شریف اتارا اور وہ اوپر اچھال دیا اور کہا کہ عثمان میں آیا تھا اور اللہ گواہ رہنا میں عثمان کی پکار پر آیا تھا۔ اسی عثمان کو 18 ذی الحج جمعے کا دن حضرت عثمان غنی روزے سے تھے اور آپ نے خواب دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں اور آپ نہا دھو کر خوشبو لگاتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، آپ روزے سے ہوتے ہیں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے جس وقت بلوائیوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ آپ پر تلوار کے 9 وار کیے گئے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 82 سال تھی۔ 82 سال کے بزرگ پر اکیلے کم گھر میں قید کر کے لڑنے کا بھی موقع نہ جب دیا جائے، اور آپ نے لڑائی کی اجازت بھی نہیں دی کہ مدینہ منورہ میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون خرابہ نہ ہو۔ ان بزرگ ہستی کو جو کہ اس وقت کا خلیفہ تھا، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، آپ کے سیکنڈ کزن تھے، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ کسی نے ان کی عمر کا لحاظ نہیں کیا، ان کی نیکیوں کو نہیں گنا اور ان کی اچھائیوں کو خاطر میں نہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ شہادت قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم مرنے کے بعد حضرت عثمان کے جو ہیں رفیق بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان کا آخری خطبہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا، آپ کی شہادت کے بعد صحابہ کا کیا رد عمل تھا، آپ کے خاندان کا کیا رسپانس تھا، اس کے لیے میں انشاءاللہ ویڈیو کا 3rd پارٹ لاؤں گی، تو کنیکٹڈ رہیے گا چینل کے ساتھ تاکہ آپ کو تمام معلومات مل سکے۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے دونوں کے درمیان جنگ کیوں ہوئی، اس کے بعد جتنے خون ہوئے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، ہر خون میں حضرت عثمان کی شہادت کا خون شامل ہے، کیونکہ آپ نہایت مظلوم مدینہ تھے، آپ نہایت مظلوم ہستی ہیں جس کو شہید کیا گیا، آپ سے بڑھ کر کوئی مظلوم ہستی نہیں ہے جس کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔